الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسوله الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت ہم پچھلے 2 ہفتے سے سن رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان شریف کا مہینہ ہمارے لیے کیوں بھیجا، اور اس پر ہم نے بات کی کہ روزہ رکھنا صرف بھوکا پیاسا رہنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے کا مقصد بھی ہمیں بتا دیا جب قرآن شریف میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ اور تقوی وہ چیز ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر ہمارے پاس تقوی نہیں ہوگا تو ہم مسجد بھی نہیں آئیں گے، ہم روزے بھی اس طرح نہیں رکھیں گے جس طرح ہمیں رکھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اس طرح نہیں کریں گے جس طرح کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی عمل نہیں کریں گے جس طرح کرنا چاہیے۔ تو یہ تقویٰ وہ چیز ہے جو رمضان میں ہمیں اگر حاصل ہو جائے تو باقی 11 مہینے کی زندگی ہماری اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزر سکتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ مہینہ تو کمائی کا مہینہ ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن کچھ لوگ دکان کھول کر کمائی کرتے ہیں اور کچھ لوگ دکان بند کر کے کمائی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس مہینے میں مجھے کرنا کیا ہے، تو پہلے سے یہ طے کر لیا کہ اس میں دنیا کے لحاظ سے مجھے زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، کیونکہ بکری کا مہینہ تو یہی ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنی دکان کھول لی، پہلے صرف دن میں کھولتے تھے، اب راتوں کو بھی کھلتی ہے، پوری رات دکان کھلی رہتی ہے، اور یہ مہینہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد نہ پایا، اس مہینے کو ضائع کر دیا۔ اور کچھ لوگ دکان بند کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے کام کو کم سے کم کر لیتے ہیں تاکہ عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں اور جو اس مہینے کا مقصد تھا اس کو حاصل کر لیں، تقوی حاصل کر لیں۔ جتنا زیادہ اس مہینے میں عبادات کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت ہوگی، گناہوں سے بچیں گے، اتنا ہی اس مہینے کا فائدہ ہوگا۔ تو ایک مہینہ ایسا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ایک مہینہ بھیج دیا تاکہ ہم جو پورے 11 مہینے اپنی روح کو زنگ لگاتے ہیں اس زنگ کو ہم صاف کر سکیں۔ تو اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو پھر ہم ہی پچھتائیں گے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ میرے شیخ حضرت شیخ جلیل احمد اخون صاحب نے چند باتیں بتائیں کہ اس مہینے میں ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے تو ہم اس مہینے سے اس طرح فائدہ اٹھا سکیں گے کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو یہ کوئی 7 باتیں تھیں۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ ہر گناہ سے بچا جائے، ہر گناہ سے بچا جائے۔ حقیقت میں تقوی اسی کا نام ہے کہ ہر گناہ سے بچا جائے۔ تو اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ ہیں ہر کوئی خود ہی جانتا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس رمضان میں مجھے کیا کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے گناہوں سے بچنا ہے۔ حضرت نے ایک بڑی حکمت والی بات بتائی کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ گناہ سے آدمی اس وقت بچتا ہے جب وہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، یا وہ اس وقت بچتا ہے جب وہ بہت نیند میں ہوتا ہے۔ تو اب جب اس کے اوپر نیند سوار ہے تو وہ چاہے گا کہ میں سو جاؤں، اور اگر وہ بہت تھکا ہوا ہے تو بھی۔ اور تیسری بات وہ یہ کہ اسے بھوک لگ رہی ہو۔ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو بھی گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ تو اس مہینے میں پیٹ تو ہم سب کا ہی انشاءاللہ خالی ہوگا، لیکن یہ کہ ہم میں سے سب تھکے ہوئے ہوں گے یا نہیں، یہ اس پہ منحصر ہے کہ ہم کتنی عبادات کرتے ہیں۔ تو جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا ہی زیادہ تھکاوٹ ہوگی۔ اگر راتوں میں بھی عبادت ہو رہی ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہے، تہجد پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ دن میں قرآن شریف پر اپنی پوری توجہ ہے، تو پھر تھکن ہوگی، اور تھکن کے بعد آدمی سونے کی کوشش کرے گا، تو اس طرح گناہوں سے بچت ہو جائے گی۔ تو یہ 2 طریقے حضرت نے بتائے کہ بھوک اور نیند یہ گناہوں سے بچانے والی چیز ہے۔ دوسری بات یہ بتائی، حدیث میں آتا ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس مہینے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا۔ اگر اس مہینے بھی جھوٹ بولے گا اور اس پر عمل کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی میں تو جھوٹ بہت عام ہو گیا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صحابہ کرام اور ہمارے بڑے تو بڑی باتوں پہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ سے بچ جاتے تھے۔ تو اس حدیث میں یہ آیا کہ جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنے سے اگر کوئی نہیں بچا تو پھر اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسری بات یہ کہ فحش کام سے بچیں، فحش بات سے بچیں اور فحش دیکھنے سے بچیں۔ اور اب وہ دور آ گیا ہے کہ ہر کسی کو یہ موقع بہت آسانی سے میسر ہے کہ وہ زبانیں بھی خراب ہو گئی ہیں، زبانوں سے بھی فحاشی جاری ہے، آنکھیں بھی خراب ہو گئی ہیں، آنکھوں کے لیے ایسے ذرائع میسر ہیں کہ آپ جب چاہیں اپنی آنکھوں کو
خراب کریں. اس مہینے میں بھی اگر ہم نے ان باتوں کا خیال نہیں کیا تو بہت بڑا خسارے کی بات ہے. اور اس مہینے میں اگر ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ فحاشی کن ذرائع سے حاصل ہوتی ہے, موبائل اور انٹرنیٹ سے حاصل ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں موبائل کو طلاق دے دیں, ایک طلاق دے دیں, کیونکہ واپس رجوع بھی کرنا ہے تو ایک طلاق دے دیں, اور اس سے اپنے آپ کو بالکل کاٹ لیں. یہ ہر کسی کو جو لوگ اسمارٹ فون یا انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ ایک نشہ ہے, اور انسان جب اس کو اٹھاتا ہے تو پھر اس کو رکھنے کی نوبت نہیں آتی, پھر وہ اسی کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے. تو رمضان میں اپنے ایک ایک لمحے کا اگر ہمیں خیال کرنا ہے, اس کو قیمتی بنانا ہے, تو اس بری چیز سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. اگر ہم اچھی نیت سے بھی اٹھائیں گے تو کہیں نہ کہیں غلط طرف نکل جائیں گے. پانچویں چیز یہ بتائی کہ اونچی آواز اور شور و غل نہ کریں. تو یہ بھی حدیث میں اس کو منع فرمایا ہے کہ رمضان شریف میں اونچی آواز بھی نہ نکالیں, شور و غل نہ کریں, اور جھگڑا نہ کریں ایک دوسرے سے. اور شاید ہم سبھی غور کرتے ہوں گے کہ اس مہینے میں رات کو لوگ کتنا شور کرتے ہیں. کوئی کرکٹ میچ کھیل رہا ہے, کوئی آپس میں مجالس میں ہنس رہا ہے. تو اتنا اس مہینے میں خیال کرنا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اور اونچی آواز تک نکالنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. چھٹی چیز حضرت نے فرمائی کہ, اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کریں. یعنی مسلسل زبان جو ہے وہ فارغ نہ ہو, یا تو کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو یا پھر استغفار زبان پہ جاری ہو. اور اس کے علاوہ دوزخ سے پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کریں. تو اس کی بھی حدیث میں دعائیں آئی ہیں, اللہم اجرنا من النار, اللہم ادخلنا الجنہ. ان دعاؤں کو اپنی زبان پر جاری رکھیں. ساتویں چیز فرمائی کہ صدقات کی کثرت کریں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں, حدیث کا مفہوم ہے کہ عام مہینوں میں تو ویسے ہی سخی تھے, لیکن اس مہینے میں سخاوت ایسی ہو جاتی تھی جیسے تیز آندھی کی طرح. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ویسے ہی اتنے سخی تھے, اگر ان کے لیے کہا جائے کہ تیز آندھی کی طرح ہو جاتے تھے, تو پھر وہ کتنے سخی ہوتے ہوں گے, کتنے صدقات فرماتے ہوں گے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں, خصوصاً اس رمضان کے مہینے میں. اور جتنا زیادہ نکال سکتے ہیں روزے داروں کو افطاری کرانا اور غریب لوگوں کی مدد کرنا. اس مہینے میں ایک یہ بات بھی اہم ہے کہ ہمیں لوگوں کی غریبی کا احساس ہوتا ہے, ان کی بھوک کا, ان کی پیاس کا احساس ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے قریب کے لوگوں میں ڈھونڈنا چاہیے, قریب کے لوگوں میں خاص طور پر, ہر کسی کو نہیں, کہ وہ کون ہے جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں اس مہینے میں. پھر یہ کہ اس میں اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ بری عادتوں کو چھوڑ دیں. یہ مہینہ ہمارے لیے آسان کرتا ہے بری عادتوں کو چھوڑنا. کس طرح کہ ہم صبح سے شام تک, اور خصوصاً کراچی والوں میں کافی بری عادتیں پائی جاتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ منہ میں رکھنے کی عادت ہوتی ہے, اور یہ ان کو معلوم بھی ہے کہ نہ صرف یہ عادت بری ہے بلکہ اس سے کینسر بھی ہو جاتا ہے, منہ کا کینسر ہو جاتا ہے, اور جان لیوا بیماری ہو جاتی ہے. تو لیکن بہرحال ان کو عادت پڑ جاتی ہے, وہ چھوڑ نہیں پاتے. اب اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بری عادت ہے کسی کو, تو وہ اپنے آپ پر کنٹرول بھی کر لیتا ہے. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا, ویسے اتنی طلب ہوتی ہے لیکن روزے میں احساس نہیں ہوتا. لیکن یہاں اذان ہوئی, یہاں انہوں نے کھجور منہ میں رکھی اور گھر سے باہر نکلے سگریٹ پینے کے لیے چلے گئے. تو یہ کیسا کنٹرول آپ نے اپنے اوپر حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی جو حکمت ایک یہ بھی رکھی تھی کہ اپنے نفس پر آپ کو ضبط ہو جائے, کنٹرول حاصل ہو جائے. اگر آپ نے 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے نفس پہ کنٹرول کیا, اس کے بعد آپ سے 5 منٹ بھی نہیں ہوا, تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے. 5 منٹ بھی اس کے بعد نہیں ہوا, تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانی فرما رہے ہیں, تو ہم اپنے لیے کیوں مشکل کر رہے ہیں. تو یہ مہینہ ایسا ہے جس میں بری عادتوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ہر کوئی اپنے بارے میں دیکھے اس کو کون کون سی ایسی بری عادتیں. اچھا, غریب زیادہ بری عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اور ان کے لیے تو ویسے بھی مشکل ہے. آج کل کوئی بھی چیز منہ میں جو بھی رکھی جاتی ہے, چاہے سگریٹ ہو یا چاہے کچھ یہ کیا ہوتا ہے ماوا وغیرہ ہوتا ہے, تو وہ سبھی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی سستی چیز تو ہوتی نہیں. تو جب اس کا ویسے ہی بجٹ کم ہے, پھر وہ ان چیزوں میں اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے, تو اس کو تو ویسے بھی سوچنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں حضرت نے فرمائی تھی, لیکن ایک بات میں اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان سب چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایک نظام اوقات ہو.
ہم اپنا ایک نظام اوقات بنائیں کہ اگر فرض کیا میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا ہے کہ میں اس رمضان میں 3 قرآن شریف پڑھوں گا یا 4 قرآن شریف پڑھوں گا، تو میں اس کو پلان کروں کہ میں کس طرح پڑھوں گا، پہلے دن میں ہر روز کتنے پڑھوں گا، کون سی نماز کے بعد کتنے صفحات پڑھوں گا۔ جب یہ وہ نظام بنائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے اور کام بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں جتنی اوپر ذکر کی گئیں، جیسے موبائل فون کا استعمال ہے، اپنی زبان کا استعمال ہے، اور ان کی اذکار کی کثرت کرنا ہے، یہ سب وہ کیسے کرے گا؟ کوئی وقت مقرر کرے، صبح کی نماز، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائے، اس وقت مخصوص اذکار پڑھ لے، پھر اس کے بعد اسی طرح رات میں اذکار پڑھ لے۔ پھر یہ کہ تراویح نہیں چھوڑنی ہے، اس مہینے کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، تو قرآن سے جتنا قریب ہوں گے، قرآن کو جتنا سنیں گے، قرآن کو جتنا پڑھیں گے، اتنا ہی فائدہ ہے ہمارے لیے، اتنا ہی تقویٰ کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور ہم نے اس مہینے کو ضائع نہیں کیا، اس کے لمحات کی قدر کی اور اس کو ویسے گزارنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں کوشش کا مکلف بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے تم نے 4 کا عہد کیا تھا تو تم نے 3 کیوں پڑھے؟ ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور 3 قرآن شریف پڑھ لیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں، ہماری زندگی میں، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائیں گے، اور شوال ہمارا ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے۔ ورنہ ہمارا رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ہمیں ذرا محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا تھا، یہ پچھلے 30 دن ہم نے گزارے تھے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ لیکن ان باتوں پر عمل کریں گے تو خود محسوس کریں گے کہ اچھا میرے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے، اب میرے لیے نماز کے لیے اٹھنا آسان ہے، اب مسجد جانا آسان ہے، فجر کی نماز مسجد میں پڑھنا آسان ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔